بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو آپ لوگوں کا ٹاپک ہے وہ تہذیب و تمدن اور اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات، یہ آج کا آپ کا ٹاپک ہے۔ عزیزم، تہذیب کلٹیویشن کانٹ چھانٹ، جسے کلچر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کاشتکاری کے تحت کسی پودے کی کانٹ چھانٹ کرنا، اس میں گوڈی ڈالنا، زمین کو درست کرنا، اسی طرح یہ سویلائزیشن تمدن میں آ کر یہ مکمل ہوتی ہے۔ تہذیب یہ انسانوں کے وہ فکری خیالات ہوتے ہیں جو وہ اپنی رہن سہن کے معاملے میں وہ ایک سوچ و فکر اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور تمدن وہ اس کا ایک عملی پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی تہذیب سے مراد کسی چیز کی اصلاح و درستگی، تعلیم و تربیت، کانٹ چھانٹ، شائستہ اور مہذب بنانا، اخلاق و عادات کا سنوارنا، عیوب سے پاک کرنا، یہ ایک قسم کا کلچر کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی تربیت دینا، یعنی کسی چیز کی تربیت کرنا۔ بعین ہی یہ جو الفاظ ہے وہ تہذیب کے معاملے میں بھی یہی الفاظ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ کلچر کا جو مفہوم ہے اس کا تعلق کسی خاص دور میں کوئی قوم اجتماعی لحاظ سے جو آرٹ، ادب، فلسفہ، مذہب اور سائنس میں جو کچھ بھی وہ حاصل کرتی ہے وہ اس قوم کا کلچر کہلاتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی کے مختلف مظاہر، ذہنی، اخلاقی، مذہبی، یہ سارے امور اس کلچر میں شامل ہوتے ہیں۔ کلچر میں علم، عقیدہ، فن، اخلاق، مذہب، زبان، قانون، رسم اور وہ تمام عادات اور طور طریقے ہوتے ہیں جو انسان معاشرے کے رکن کی حیثیت سے اختیار کرتا ہے، کیونکہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ معاشرے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا،
لہٰذا اسی معاشرتی جذبہ کے تحت سوسائٹی کا ہر فرد اپنے زمانے، قوم اور اپنے ملکی کلچر کا پابند ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جغرافی حالات بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کلچر انسان کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے اور کوئی شعبہ زندگی اس سے خارج نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جو معاشرے یا فرد کی اصلاح کے لیے مفید ہو یا اس سے متعلق ہو، کلچر میں شامل ہوتی ہے۔ کلچر کا اصل سرچشمہ مذہب ہوتا ہے، جس سے یہ توانائی اور قوت حاصل کرتا ہے اور زندگی کے مادی لوازمات کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تمام سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی ادارے اور تنظیمیں اس سرچشمہ سے سیراب ہوتی ہیں۔ عزیزم، یہ تو آپ نے کلچر کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اسی طرح کلچر کی طرح تہذیب کے معنی بھی تقریباً یہی ہیں۔ اس میں بھی نفاست اور اصلاح کا مفہوم مشترک ہے۔ اردو میں تہذیب کا لفظ کلچر کا مکمل اور صحیح نیم البدل ہے اور اپنے اندر وہی وسعت اور جامعیت لیے ہوئے ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کلچر کے معاملے میں بتایا ہے۔ یعنی تہذیب کے معنی شاخ تراشی کرنا۔ آپ نے مالی کو دیکھا ہوگا کہ وہ پودوں کو پانی دیتا ہے، زمین میں کھاد ڈالتا ہے، درختوں کے گلے اور سڑے اور سوکھے پتوں کو الگ کرتا ہے، جو شاخیں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں انہیں کاٹتا ہے۔ ان شاخوں کے کٹنے سے درخت کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی کو تہذیب کہتے ہیں۔ گویا تہذیب کسی قوم کی اجتماعی زندگی، بنیادی عقائد اور نظریات پر قائم رہنے پر اظہار ہوتا ہے، جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتی ہے۔ تہذیب ہی اس خاص ذہنی میلان یا ساخت کی نشاندہی کرتی ہے جس پر افراد ملت کے سیرت و کردار تشکیل پاتے ہیں۔ دوسری طرف پھر اس تہذیب کا جو محور ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے۔ کلچر میں مذہب جو ہے وہ سرچشمہ ہوتا ہے۔ اہل مغرب کے نزدیک مذہب فرد کا پرائیویٹ مسئلہ ہے اور دین و دنیا کی تفریق کا رجحان ان کے ہاں عام ہے۔ مغرب میں مذہب کو چند رسومات اور غیر عقلی عقائد کا مجموعہ خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی مذہب صرف روحانی موجودات پر اعتقاد کا نام ہے۔ لیکن تہذیب میں، اسلام میں یہ نظریہ ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک کامل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین کو پسند کر لیا ہے۔ اور آگے پھر فإن الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، کہ انسان کی پوری زندگی کو
وہ اسلامی سانچے میں تہذیب ڈالتی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تہذیب کا یہ تصور جو ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہونا، یہ تہذیب ہمیں بتا رہی ہوتی ہے۔ کلچر ہمیں مذہب کی طرف لے جاتا ہے، تہذیب ہمیں دین کی طرف لے جاتی ہے۔ مغرب کا، غیر مسلم کا، عیسائیت کا، یہودیت کا اور ہمارا فرق صرف اور صرف مذہب اور دین کا فرق ہے۔ ہم اپنی تہذیب میں جو عوامل بناتے ہیں وہ ہم عقائد اسلام کو بناتے ہیں، اور تہذیب میں جو عناصر بناتے ہیں وہ ہم ارکان اسلام کو بناتے ہیں۔ ہماری تہذیب کی جو فکری سوچ ہوگی وہ بنیادی عقائد پر ہوگی، اور ہماری تہذیب کا جو تمدن ہوگا وہ ارکان اسلام پر آئے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے، یہ جو پودے کی درستگی ہو رہی ہے، یہ جو گوڈی زمین کی ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری پلاننگ ہو رہی ہے۔ ہم جسٹ ایسے ہے کہ ایک آدمی ایک مکان کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، مکان کے بنانے سے پہلے وہ ایک پلاننگ بناتا ہے۔ یہ جو پلاننگ بن رہی ہے یہ تہذیب بن رہی ہے۔ ہماری ایمانیات، عقائد اسلام ہماری ایمانیات ہے۔ ہم اس ایمانیات کو ایک جڑ کی حیثیت سے قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر حق الیقین کے دائرے میں ہم یقین کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہماری اسلامی تہذیب کی عوامل بنتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ تہذیب اسلامی کے جو عوامل ہوں گے وہ عقائد اسلام ہوں گے۔ یہاں پر اکثر طلباء و طالبات بھول جاتے ہیں، سوال ہوتا ہے عوامل اسلامی تہذیب بتائیں، وہ لکھ دیتے ہیں عناصر اسلامی تہذیب۔ عناصر اسلامی تہذیب جو ہوگا وہ ہمارے ارکان اسلام ہوں گے، یعنی تہذیب کی بنیاد ہم ایمان پر رکھیں گے، تہذیب کا آؤٹ پٹ جو دیں گے وہ ہم ارکان اسلام پہ دیں گے، عمل دے رہے ہیں۔ وہاں ہم نے یقین کیا اللہ، وہاں ہم نے یقین کیا ملائکہ، وہاں ہم نے یقین کیا آسمانی کتابیں، وہاں ہم نے یقین کیا رسول، وہاں ہم نے یقین کیا یوم آخرت۔ یہ ہماری فکری سوچ بن گئی، یعنی اللہ خالق و مالک۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے اپنا وجود ہی دیکھ کر اس کو خود بخود اقرار ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ بیس، ہماری جڑ، ہماری تہذیب کے عوامل۔ اب یہ جڑ بن گئی، لازمی بات ہے جڑ جب بنے گی تو یہ درخت بھی بنے گا۔
اب جب درخت بنے گا تو پھر اس کی عملی تصویر بھی سامنے آ جائے گی، اور عملی تصویر جو ہوگی وہ ہماری ارکان اسلام ہوگی۔ ہم نماز کے ذریعے سے، ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے، ہم حج کے ذریعے سے، ہم روزہ کے ذریعے سے یہ اپنی تہذیب کو سنوار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے گئے، اجتماعی عبادت ہو گئی۔ ہم روزے میں آئے، ہمیں احساس ہو گیا بھوک کا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی، ہم نے معیشت کو تقویت دی۔ ہم حج پر اکٹھے ہوئے، ہماری پوری دنیا کی عالمی تہذیب کا جو عنصر ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تو میں نے آپ کو تہذیب کے متعلق بتایا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر تمدن آتا ہے، سویلائزیشن۔ تو تمدن عربی میں مدینہ کے معنی کے طور پر یعنی شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع مدن یعنی شہر بسانا، شہری زندگی اختیار کرنا، قیام کرنا، مہذب اور خوش اخلاق بننا، یہ ہماری طرز معاشرت کا نام ہوتا ہے۔ اس میں وہ تمام امور شامل ہیں جو ہماری معاشرت اور مادی زندگی کے متعلق ہوتے ہیں۔ قدیم گاڑی کے معمولی پہیے سے لے کر جدید ٹیکنالوجی تک ہر چیز تمدن کا مظہر ہے۔ مادی ضروریات زندگی رفتہ رفتہ تمدن کو جنم دیتی ہے۔ تمدن سے مراد وہ ساری کے سارے نظریات ہیں، وہ کی ساری باتیں ہیں جو انگریزی میں سویلائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے تہذیب اور تمدن کا فرق دیکھنا ہے۔ تہذیب اور تمدن کے فرق کے معاملے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا ہر عمل اور فعل کسی فکر اور عقیدے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم پہلے سوچتے ہیں، پھر اس سوچ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پہلے ہم مکان کا نقشہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم مکان کی تعمیر کرتے ہیں۔ تہذیب ہماری اسی بنیادی فکر، عقیدہ، سوچ اور خیالات کا وہ رزلٹ ہے جس کی بدولت جو اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں، جو ہمارا کردار اور ہماری شخصیت سے سیرت ہماری تشکیل پاتی ہے، جو عمل کا رزلٹ آتا ہے، جو بلڈنگ بنتی ہے، جو فکری خیالات مکمل ہوتے ہیں، اسے تمدن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح تہذیب و تمدن لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں باہمی وہی رشتہ ہے جو روح اور جسم کا، گویا تہذیب اصل ہے اور تمدن اس کا اظہار ہے۔ تہذیب روح ہے اور تمدن اس کا جسم ہے، یعنی تہذیب انسان کا دل ہے جو خیالات کی اماجگاہ ہے،
اور تمدن انسانی جسم کے اعضاء ہیں جو فرما بردار ملازموں کی طرح دل کے احکامات بجا لاتے ہیں۔ جس طرح دل کا کام پورے انسانی جسم کو خون مہیا کرتے ہیں، توانائی بخشتے ہیں، اسی طرح تہذیب بنیادی عقائد تمدن کے مختلف اعضاء، ادب، فنون، معاشرتی، سیاسی، معاشی، خارجی، ازدواجی اداروں کو فکری توانائی بہم پہنچاتی ہے۔ تہذیب جڑ ہے اور تمدن اس کے درخت کی شاخیں ہیں جو مختلف سمتوں میں پھیلی ہوتی ہیں، لیکن ان کا رشتہ ہمیشہ جڑ سے قائم رہتا ہے۔ اس طرح مختلف علاقوں، ملکوں کے جغرافی حالات کے تحت ایک ہی تہذیب کے رنگ و تمدن مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی اصل روح کے اعتبار سے اس میں مماثلت نظر آتی ہے۔ الغرض تمدن نام ہے معاشرتی، مادی اور فنی ارتقاء کا، جبکہ روحانی اور ذہنی ارتقاء کا نام تہذیب ہے۔ ہر تہذیب کے حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کے عوامل اور عناصر لازمی حیثیت اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تہذیب کے جو عوامل ہیں وہ ہمارے تہذیب کے عوامل ہمارے جو ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں، اور تہذیب کے جو عناصر ہیں وہ ہمارے ارکان اسلام ہیں۔ ہماری تہذیب جو ہے وہ عقائد پر چل رہی ہوتی ہے، جس میں ہم سب کچھ اللہ کو خالق اور مالک مان کر اور اللہ کے بندے بن کر ہم جو ہے پروان چڑھتے ہیں۔ کہ دیکھیں، بحیثیت سب سے پہلے فرد آتا ہے، پھر فرد کے بعد گھرانہ آتا ہے، پھر گھرانے کے بعد پھر معاشرہ آتا ہے، پھر معاشرے کے بعد پھر ریاست آتی ہے۔ تو ہماری ابتدا ہی اذان سے ہوتی ہے۔ ہماری تہذیب میں جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اللہ کی صدا جو ہے سنا دی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے اندر یہ
صدا سنائی دیتی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس آواز کو نہیں سنا۔ اللہ رب العالمین کیونکہ خالق و مالک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس نے اتمام حجت کر دی کہ یہ جو اذان کی آواز آتی ہے یہ پوری کائنات کے اندر گونج رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ جب پاکستان میں صبح کے وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چلتے 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 ظہر کے وقت کسی اور جگہ پہ یہ صدا، یعنی پورا سرکٹ جو ہے، جیسے کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، اسی طرح یہ گولائی کے اندر یہ اذان چلتے ہوئے پوری کی پوری کائنات پر آتی ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کی صدا فرد کی ابتدا سے شروع ہوتی ہے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگ اس کے کانوں میں صدا دیتے ہیں، اقامت کی صدا دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اللہ پھر اس صدا کو جو ہے پھیلاتا ہے۔ یہ بیس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تہذیب اسلامی کا، کیونکہ تہذیب کا تعلق دین سے بن رہا ہے، کلچر کا تعلق مذہب سے بن رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو فلاح انسانیت کے لیے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جو نظام حیات بنایا ہے، جو مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے، وہ دین اسلام کو بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ کلچر اور تہذیب دونوں کا جو محور ہوگا، دونوں کی جو جڑ ہوگی، وہ توحید ہی ہوگی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیگر جو نظریات ہیں، کلچر کے جو نظریات ہیں، وہ مذہب کو انسان کی ایک پرائیویٹ حیثیت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ نظریہ صریحاً غلط نظریہ ہے کہ مذہب نہیں، مذہب میں تو مختصر سی چیزیں آپ لیں گے، ہمیں تو سیاسی چیزیں بھی چاہیے، ہمیں تو معاشی چیزیں بھی چاہیے، ہمیں تو ازدواجی چیزیں بھی چاہیے، ہمیں تو خارجہ پالیسی بھی چاہیے، ہمیں تو تمام قانون بین الاقوام بھی چاہیے۔ تو یہ واحد دین ہی ہے جو دیتا ہے، مذہب آپ کو نہیں دیتا۔ مذہب آپ ایک روحانی پہلو آپ لوگ کہتے ہیں، تو روحانیت بھی اس وقت مکمل ہوگی جب ملک کے اندر پورا کا پورا دین آئے گا، جب آپ کو سکون آئے گا، جب آپ کو آرام آئے گا۔ روحانیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ گوشہ نشین ہو جائیں۔ اللہ نے رہبانیت کا درس نہیں دیا دین اسلام نے، دین اسلام نے، نبوت نے امارت ریاست مدینہ میں کر کے یہ ثابت کیا کہ دین اسلام ہی پوری انسانیت کے لیے فلاح کا منبع ہے۔ تو یہاں پر ہمارے عقائد بنیں گے، عوامل میں ہمارے عقائد بنیں گے۔ لازمی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے تو ہمارا لاہ عمل ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی یہی بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ یہ بات کیوں کہتے ہو؟ اگر اللہ پہ یقین کریں گے تو تہذیب پر آئیں گے تو تمدن ہر حالت میں آؤٹ پٹ دکھانا پڑے گا۔ آپ نقشہ پلاننگ لیے پھر رہے ہیں، مکان بناتے نہیں ہیں، تو کیسے آپ کہیں گے کہ یہ دیکھیں میرا مکان ہے؟ وہ مکان بنانا پڑے گا۔ جب تمدن کی طرف آئیں گے تو پھر عناصر اسلام جو بنیں گے وہ ہمارے ارکان اسلام بنیں گے،
اور ارکان اسلام کا جو محور بن رہا ہوتا ہے وہ ہماری نماز ہوتی ہے، وہ ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ ہمارا روزہ ہوتا ہے، وہ ہمارا حج ہوتا ہے۔ جب یہ ساری کی ساری یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک، فرد سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر معاشرے تک، معاشرے سے لے کر ریاست تک، ریاست سے لے کر پورے عالم تک، پھر یہ دین کی بات آئے گی۔ یہ صرف فرد تک محدود نہیں رہے گا، تمدن جو ہوتا ہے وہ پورے عالم کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ یہیں پہ پھر تہذیب و تمدن جو ہے وہ اجاگر ہو کر سامنے آتی ہیں، پھر اس کا آؤٹ پٹ آتا ہے۔ جیسے آپ کوئی شربت بناتے ہیں تو اس شربت میں آپ جو چیز ڈالیں گے اسی کا ذائقہ آپ محسوس کریں گے۔ اگر لیمو ڈالتے ہیں تو شکن بین کا ذائقہ محسوس کریں گے، اگر روح افزا ڈالتے ہیں تو شربت روح افزا ڈالیں گے۔ جب آپ عوامل مکمل کریں گے، جب آپ عناصر مکمل کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ پھر جو آئے گا، وہ جو امپارٹنس آئیں گی وہ اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات ہوں گی۔ عزیز طلباء و طالبات، انشاءاللہ یہ جو اسلامی تہذیب و تمدن کی جو خصوصیات ہیں، ان جیسی خصوصیات کسی مذہب میں نہیں ہیں، کسی ملک میں نہیں ہیں، کسی شہر میں نہیں ہیں۔ یہ ہی واضح نصب العین ہوتا ہے، اور اللہ پہ یقین کر کے ہم ایک عالمگیر تہذیب بنا دیتے ہیں اور ہماگیر تہذیب بنا دیتے ہیں۔